ہمارے اگلے مقرر ڈاکٹر عقیل احمد صاحب ہیں. وہ بھی خاکسار کی طرح پرانی دہلی سے تعلق رکھتے ہیں. یہ کامیاب معالج یعنی ڈاکٹر ہیں اور ساتھ ہی قرآن سے بھی شغف رکھتے ہیں اور ایک عرصے سے قرآن کی تفہیم میں مشغول ہیں. نوجوانوں کو قرآن کریم کی طرف راغب کرنے اور نوعمر طلباء میں اخلاقی اقدار کو فروغ دینے کے لیے کوشاں رہتے ہیں. آپ نے 1999 میں قرآن کے ڈسکشنز کا مذاکرے کا ایک حلقہ قائم کیا تھا جو آج بھی قائم ہے الحمدللہ، اور ہر اتوار کو ان کا پروگرام ہوتا ہے. ہر طرح کے فلاحی اور اصلاحی کاموں میں تن من دھن سے حصہ لیتے ہیں. میں ڈاکٹر عقیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں. آپ کا موضوع ہے دین میں دنیا کی اہمیت، کیونکہ ابھی تک ہمارے یہاں تصور اکثریت میں یہ ہے کہ دین و دنیا الگ ہے. تو ڈاکٹر صاحب آج اس بات پہ روشنی ڈالیں گے کہ دین میں دنیا کی کیا اہمیت ہے. ڈاکٹر عقیل احمد. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کانفرنس میں شرکت کرنے والے تمام حضرات و خواتین جو قرآن کی وجہ سے اور قرآن سے تعلق رکھنے کی وجہ سے یہاں حاضر ہوتے ہیں، یہ بڑی مبارک کوشش ہے اور ایک مبارک کام میں ہمارا وقت صرف ہو رہا ہے. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور قرآن کریم کو دیکھنے کے جو مختلف جہتیں ہیں، جو مختلف ڈائمنشنز ہیں، جو مختلف پرسپیکٹیوز ہیں، ان پرسپیکٹیوز کو ہی عوام میں ترویج دینا، ان کے سامنے رکھنا، یہی قرآن کانفرنس کا مقصد ہے. قرآن کریم کیا ہے اور قرآن کریم کے نزول کا مقصد کیا ہے، ان تمام چیزوں کے لیے قرآن خود بھی بات کرتا ہے کہ قرآن کیا ہے. اگر اس کے لیے آپ آیتیں اکٹھی کرنے شروع کریں تو بہت دلچسپ ایک پکچر بنتی ہے اور سب کو اس کے علم و فہم کے اعتبار سے الگ الگ زاویہ نگاہ ملتے ہیں. آج کا جو میرا موضوع ہے دین میں دنیا کی اہمیت اور ہماری ذمہ داریاں. دین اور دنیا یہ دو لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں ہماری کنورسیشن کے اندر بھی، ہماری بات چیت میں. خود قرآن کریم کے اندر ہی یہ دونوں الفاظ موجود ہیں. تو آج ہم یہ کوشش کریں گے جاننے کی کہ قرآن جس دین کو لے کے آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر، جس دین پر زندگی گزاری اور جس چیز کا پیغام دیا، جس طریقہ زندگی کو رائج کرنے کے لیے جد و جہد کی، وہ طریقہ اور وہ فلسفی کیا تھی، وہ کیا ہے قرآن کی نظر میں. قرآن اپنے بارے میں بہت کچھ کہتا ہے الگ الگ آیتوں میں. جو آیت سورہ سواد کی 29ویں آیت ہے، اس میں ذکر ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اس میں ایک مخاطب ہے اور ایک مخاطب ہے. ایک ہستی ہے جو بول رہی ہے اور ایک ہستی ہے جو سن رہی ہے، جس سے کہا جا رہا ہے. ایک شے ہے، ایک کتاب ہے جس کے بارے میں ریفرنس دیا جا رہا ہے. اس کی صفت بتائی جا رہی ہے، اس کی دو مقاصد بتائے جا رہے ہیں. یہ سب کچھ اس ایک آیت کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب، قرآن کریم ایک کتاب ہے. انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے. الیک، تیرے اوپر نازل کیا ہے، واحد کا صیغہ ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک میں جس کسی آیت کے اندر بھی اگر کا آتا ہے، تو آتا ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ جو مخاطب ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، تیرے اوپر نازل کی ہے. مبارکون ہے، یہ کتاب مبارک ہے. اب لفظ مبارک کو لے کے بھی ہم جو اردو اور عربی کا جو گیپ ہے ہماری عام بول چال کے اندر، مبارک
کس چیز کو مانا جاتا ہے کہ جس کے اندر کچھ کہہ سکتے ہیں کہ ان نیچرلی کچھ ایسی تاثیر ہو جس کو ہم کہیں وہ جس کے پاس ہے وہ بہت ساری چیزیں اس کو حاصل ہونی شروع ہو جائیں. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ یہ میرے پاس ایک قلم ہے، وہ قلم بہت مبارک ہے، میرے پاس ایک جانماز ہے جو بہت مبارک ہے، تو اس سے معنی مراد ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ ایسی تاثیر ہے کہ وہ جس کے پاس ہوتی ہے اس کو خوشحال بنا دیتی ہے یا اس کے بہت سارے فائدے کرا دیتی ہے. مبارک کو لے کے عام طور پہ یہ الفاظ ہیں کیونکہ ہم دوسری قوموں سے فلسفہ ہم نے ادھار لیا. مبارک جو ہے بنا ہے برکہ، برکتن حوض کو کہتے ہیں. حوض کیا شے ہوتی ہے جس کے اندر پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، تو برکت اصل میں ایک ایسے جگہ، ایسے مقام یا ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے اندر بہت ساری خوبیاں اور بھلائیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں. تو قرآن کریم کا تعارف اللہ تعالیٰ نے کراتے وقت یہی کہا کہ ہم نے نازل کی ہے، یہ کتاب ہے نازل ہم نے کی ہے، تجھ پر کی ہے، اور یہ مبارک ہے، یعنی ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر بہت ساری حسن و خوبیاں جمع ہو گئی ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقاصد دو مقاصد کی طرف نشاندہی کی ہے. لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس میں تدبر کریں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اولو الالباب یعنی مغز رکھنے والے، دماغ رکھنے والے، عقل رکھنے والے اس سے نصیحت حاصل کریں. تدبر کرنے کا مطلب ہوتا ہے، اصل میں یہ لفظ بنا ہے دبرہ کہتے ہیں کسی چیز کے پچھلے حصے کو، بعد میں آنے والے انجام کو. تدبر کہتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں ایسا منصوبہ بنانا، غور و فکر کرنا جس کا ٹارگٹ، جس کا انجام ہماری نظروں کے سامنے ہو، جو ہم چاہتے ہوں. تو تدبر کرنے کا مطلب ہوتا ہے منصوبہ بندی، پلاننگ کرنا. تو قرآن کریم کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو، یہ کتاب چونکہ مبارک ہے، تمام برکتیں لیے ہوئے ہے، تمام حسن و خوبیاں لیے ہوئے ہے، تو ہم اپنی زندگی کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اس کتاب کو شامل کریں، تاکہ اپنی پلاننگ میں، اپنی منصوبہ بندی میں، اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کے کھوجنے میں، تاکہ ہماری زندگی کے اندر بھی تمام حسن و خوبیاں آ جائیں. ولیتذکر، اور تذکر کریں. ایک ہوتا ہے تذکیر کہتے ہیں نصیحت کرنا، تذکر کہتے ہیں نصیحت خود حاصل کرنا. تو قرآن کا پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم خود نصیحت حاصل کریں قرآن کریم سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات فرما دی ہے کہ وہ اولو الالباب، قرآن کریم پہ صحیح تدبر اور اس سے تذکر کرنے میں کامیابی ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو اہل عقل ہیں. اہل عقل ہیں جن کے پاس دماغ ہے، جن کے پاس انٹیلیجنس ہے. تو وہ انٹیلیجنس کی صفت ہونا ہمارے اندر بہت ضروری ہے. اور وہ کیسے آتی ہے؟ وہ اسی طرح کی پریکٹسز سے آتی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ جب قرآن میں براہ راست بندے سے مخاطب ہوتا ہے اور ہم قرآن کو لے کے بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے مستفید ہوتے ہیں، تو وہ اتنی عقل مندی کی باتیں کرتا ہے، ہماری سوچ کو اس طرف لے کے جاتا ہے جس طرف سوچنے پر ہمارے اندر وہ انٹیلیجنس پیدا ہونے لگتی ہے اور ہم اس لائق ہونے لگتے ہیں کہ ہم اللہ کے کلام سے مستفید ہو سکیں، فائدہ اٹھا سکیں. اب اس اصول کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں. جو ہمارے سامنے آج کا جو دین اور دنیا کا جو ہمارا کرائسس ہے، جو ہم کئی بار ہم کرائسس ہی نہیں بلکہ کانفلکٹ میں پھنس جاتے ہیں کہ ہماری اپروچ اس زندگی کو لے کے کیا ہونی چاہیے. کیا ہم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مسجدوں میں گزاریں، ذکر و نوافل میں گزاریں، اوراد و وظائف میں گزاریں، سجدوں رکوع میں گزاریں، یا پھر ہم زیادہ تر وقت دنیا کی ان تمام بھاگ دوڑوں میں رہ کر گزاریں جو ہمارا جب اس میں لگ جاتے ہیں تو ہمارا بعض اوقات جو ہمارے کہہ سکتے ہیں مذہبی فرائض جن کو ہم سمجھتے ہیں، نماز و روزے کا بھی وقت کھانے کی کوشش کرتی ہیں ہماری وہ مشغولیتیں. تو ہماری صحیح اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ یہ ہمارا ایک معمہ ہے، ایک مسئلہ ہے ہمارے سامنے. تو آئیے قرآن کریم کو لے کے ہم تدبر کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو لے کے تدبر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے. سورہ جمعہ کی آیت ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ. سورہ جمعہ کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ جب صلاۃ الجمعہ کے لیے بلایا جائے تو حاضر ہو جایا کرو. اور اس سے آگے کی بات ہے یہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جب صلاۃ مکمل ہو جایا کرے
تو فن تشیرو، تو بکھر جاؤ، بکھر جاؤ، پھیل جاؤ. فن تشیرو فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ، اور اس جو ہم ترجمہ یہ جو کرتے ہیں واذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرتے رہو، یعنی ہم اس سے بعض اوقات یہ امپریشن لیتے ہیں کہ ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ صلاۃ الجمعہ سے فارغ ہونے کے بعد دکانوں میں، کاروباروں میں، آفیسز میں چلے جاؤ، لیکن تسبیح کے ساتھ جاؤ اور اللہ کا ذکر کرتے رہو. یہ مطلب نہیں ہے. واذکروا اللہ، اللہ کو یاد رکھو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. وابتغوا من فضل اللہ، جو ہم مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا ہے اور مسجد سے نکلتے وقت جو ہم دعا کرتے ہیں، اس کے الفاظ پہ اگر ہم دھیان دیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ داخل ہوتے وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اے میرے رب، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. جب ہم وہاں کے عمل سے فارغ ہوتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک، جو سب کو یاد ہوتی کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، تیرا فضل مانگتا ہوں. وابتغوا من فضل اللہ، جب صلاۃ الجمعہ سے فارغ ہو جاؤ، فانتشروا فی الارض، اور وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو. میں اس کی ابھی تفصیل میں ہم جائیں گے. اب یہ جو ترکیب ہے قرآن کریم کی وابتغوا من فضل اللہ، اس کی کچھ مثالیں ہیں. یہ سورہ بقرہ میں یہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات، یعنی یہ اس موقع کی دعا، اس موقع کا ذکر کیا جا رہا ہے. حج، ہم سب جانتے ہیں کہ جب انسان حج پہ جاتا ہے تمام جو اپنی دنیاوی زندگی ہے اس سے ڈسکنیکٹ ہو کے ایک موڈ میں آ کے جاتا ہے کہ میں خدا کے آگے اس کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ لیس علیکم جناح، تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، تمہارے لیے اس میں کوئی ناگواری کی بات نہیں ہونی چاہیے. ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ جب تم اس سفر پہ ہو تو اس سفر میں بھی آپ اپنے رب کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے جا سکتے ہو، اس میں کوئی گناہ نہیں. سورہ نحل کی آیت ہے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور وہ وہی خدا تو ہے جس نے بحر کو یعنی سمندر کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس میں سے تازہ ترین گوشت کھا سکو. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبِسُونَهَا، اور اس میں سے تم ایسی چیزیں نکال سکو جو تمہارے لیے زیور کا کام دیتی ہیں. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں چل رہی ہیں اس پانی میں، اس پانی کا سینہ چیرتے ہوئے. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ وہ تلاش کر سکے اس کے فضل کو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم جب وہ فضل حاصل کر سکو تو اس کے بعد تم شکر بھی کر سکو. سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، اور ہم نے بنایا ہے رات کو بھی اور دن کو بھی دو آیتیں. ہم نے بنایا ہے رات کو بھی اور دن کو بھی دو آیتیں، دو نشانیاں. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ اس دن کے اندر، اس روشن دن کے اندر تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، اور رات اور دن کا یہ آنا جانا جو ہے تمہیں اس بات میں بھی کام آئے کہ تم حساب رکھ سکو کہ دن اور رات اور مہینے کیسے ہوتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی ہے. سورہ اسراء کی دوسری ایک اور آیت ہے رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ، تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کر سکو. إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک وہ تمہارے اوپر بہت رحم کرنے والا ہے. سورہ روم کی بھی آیت وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، اس کی آیتوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم رات کو سو جاتے ہو، رات کا سونا. وَالنَّهَارِ، اور دن اس کی آیتوں میں سے وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، اور تمہارا فضل تلاش کرنا دن کے اندر. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سنتی ہے. اب یہ جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کا آپ انداز دیکھ رہے ہوں گے، اس کے الفاظ پہ غور کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ پہلی بات تو یہ دھیان دینا چاہ رہا ہے
کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی آیت ہے، نشانی ہے. رات کا آنا، رات کا تاریک ہونا، دن کا روشن ہونا، اس روشنی میں ہمارا بھاگ دوڑ کرنے لائق ہونا. اور بھاگ دوڑ کس چیز کے لیے کرنا؟ اللہ کے فضل کے لیے کرنا. اور اس میں نشانیاں، ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون. ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات، اور یہ اسی کی آیتوں میں سے ہے. اب آپ آیتیں گنتے چلے جائیے کہ اللہ تعالیٰ کس کس چیز کو آیت کہہ رہا ہے. ومن آیاتہ، اور اسی کی آیتوں میں سے ہے ان یرسل ریاح، کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری لے کر اپنی رحمت کا مزہ چکھانے سے پہلے، اپنی رحمت کی بارش سے پہلے. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور انہی ہواؤں کے ذریعے تمہاری کشتیاں چلتی ہیں بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کر سکو. تو یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جس معاشی جد و جہد کو، دنیا کے کاروبار کو، دنیا کی زندگی کو اچھی طرح گزارنے کے لیے، گھرستی بنانے کے لیے جس چیزوں کو ہم کمانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کن الفاظ سے یاد کرتا ہے. کہیں بھی ایسا نہیں آپ نے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کمانے کو کسی اور لفظ سے تعبیر کیا ہو. ایک ہی لفظ ہے، بہت کنسسٹنٹلی قرآن میں استعمال ہو رہا ہے کہ بفضلی، اللہ کا فضل تلاش کرنا. یعنی اگر ہم جد و جہد کرتے ہیں کاروبار کی، پیسے کی، کاروبار اسٹیبلش کرنے کی، پیسہ کمانے کی، وہ اللہ کے نزدیک نہ تو ایسی چیز ہے جس کو ناپسند کیا جائے، یا ایسی چیز ہے کہ بس گزارے لائق کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے اتنی حسین اور مقدس نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کے فضل تلاش کرنے والی جد و جہد ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو، اپنے بچوں کو، ان کے اندر یہ جذبہ ہی پیدا نہیں کر پاتے کہ وہ اچھی جد و جہد زندگی میں کرنا شروع کریں. کیونکہ اگر بچہ پڑھنے جا رہا ہے، اسکول کالج جا رہا ہے، تب بھی اس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ یہ کوئی بہت دین کے حساب سے کوئی بہت ضروری کام تو ہے نہیں. دنیا چونکہ زندگی گزارنے کے لیے کرنا پڑتا ہے، اس لیے تم بھی پڑھائی لکھائی میں اچھے کرو. پھر جب وہ پڑھائی لکھائی کر لیتا ہے، یا پھر اس کے بعد وہ کاروبار کرنا شروع کرتا ہے یا نوکری ڈھونڈتا ہے، تب بھی وہ اس نیت سے نہیں ڈھونڈتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس کا تعلق ہم دین سے یا اللہ سے جوڑ کر دیکھتے ہی نہیں. بس وہ ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. اگر کسی کو مل گیا اچھا ہے، نہیں ملا تو وہ دوسروں کے سر منڈتا ہے کہ لوگ جو ہے نظام غلط ہو گیا ہے اور ظلم ہو رہا ہے اور لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں وغیرہ. لیکن ہماری دنیا کمانے کی جو جد و جہد ہے، اس کو ہم اس نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں کہ وہ ہم اللہ کا فضل تلاش کرنے والی بات ہے. سورہ مزمل کی جہاں سے شروع ہوتی ہے، وہاں پر جو حکم ہے وہ اکثر لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ رات میں قیام کیا کرو. کیونکہ جس وقت یہ صورت نازل ہو رہی تھی، اس وقت قرآن کریم کا جو حصہ نازل ہو رہا تھا، اس وقت یہ پریکٹس تھی کہ جو لوگ مسلمان ہوتے جائیں، ایمان لاتے جائیں، ان کو تعلق قرآن سے جوڑا جائے. اور ان کے ساتھ ان کے اندر یہ پریکٹس رائج کی گئی تھی کہ جب تمام کاموں سے فارغ ہو جایا کرو تو رات کو قرآن لے کے بیٹھا کرو، خدا کے سامنے کھڑے ہوا کرو اور اس کلام اللہ کو ریسائٹ کیا کرو. پوری رات بھی کر سکتے ہو، آدھی رات بھی کر سکتے ہو، آدھی سے کم آدھی سے زیادہ بھی کر سکتے ہو. اس پریکٹس کو پہلے شروع کے مسلمانوں میں رائج کیا تھا. لیکن اسی صورت کے اندر جب آگے جا کے اللہ تعالیٰ تخفیف کرتا ہے اور حکم دیتا ہے بات کے لوگوں کے لیے، تو کیا فرماتا ہے کہ اللہ یہ جانتا ہے علیما ان سیکون منکم مرضی، تم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کسی مرض کا شکار ہوں گے، تم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، تم میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو زمین میں ادھر سے ادھر چلتے پھرتے ہوں گے، بہت جد و جہد کرتے ہوں گے اب اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اس میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو فوج میں بھرتی ہو جائیں گے اور سرحدوں کی حفاظت کریں گے. تو کیا یہ سارے لوگ ساری رات کھڑے ہو کے اس طرح کی بات کر پائیں گے جس طرح کی عبادت کا تصور ہمارے یہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں. فقرؤوا ما تیسر منہ، جتنا آسانی سے ہو سکے تم اس کو پڑھ لیا کرو. یعنی آپ یہ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن 3 چیزوں کا ذکر کیا، یا تو
انسان کسی مرض میں مبتلا ہے، یا انسان فوج میں بھرتی ہو گیا، یا انسان اللہ کے فضل کی تلاش میں یضربونا ادھر سے ادھر مارا مارا پھر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قابل تحسین نگاہوں سے دیکھا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل کی تلاش کی جد و جہد کی کیوں جائے، کیوں ایسا کیا جائے؟ تو اس کا ایک اصول قرآن نے بتایا سورہ رعد کے اندر، مثال دے کے بتایا ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنی ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا، پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے۔ یہ ایک تصویر کشی کی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف پانی پانی ہو گیا ہے، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس بہتے ہوئے پانی میں جو کوڑا کچرا ہے وہ ہمیں اوپر بہتا ہوا نظر آ جاتا ہے، اور ویسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں، کہ جب کوئی سنار اس دھات کو پگھلاتا ہے اور اس سے زیور بنانے کی کوشش کرتا ہے تو پگھلانے کے بعد جو گندگی ہے وہ اوپر آ جایا کرتی ہے، اور جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے یا بہہ جایا کرتا ہے، اور جو چیزیں انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ یعنی اس مثال کو نہیں سمجھایا کہ اگر تم جس سماج میں رہتے ہو اس سماج میں ہم لوگ کوڑے کرکٹ کی طرح بہہ جائیں گے اگر ہمارے اندر نفع رسانی کی صفت نہیں ہوگی۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جس چیز کے اندر بھی لوگوں کے نفع کی چیز ہوتی ہے، جس چیز کے اندر بھی لوگوں کے لیے نفع ہوتا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے؟ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کی طرف صفت ہے کہ وہ اس کو جماتا ہے، زمین میں اس کو قائم کرتا ہے، قائم رکھتا ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ مثالوں کو بیان فرماتا ہے۔ تو یہ جد و جہد کرنے کا پہلا مقصد کیا ہے کہ جو انسان اللہ کے فضل کی تلاش کی جد و جہد نہیں کرتا وہ بالکل نافع نہیں ہے، نہ اپنے خاندان کے لیے، نہ اپنی برادری کے لیے، نہ اپنے سماج کے لیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں نافع بن کے جینا ہے، ایک قوم کی حیثیت سے بھی اور ایک فرد کی حیثیت سے بھی۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کا فضل خود ہے ہی ایسی چیز کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا قل من حرم زینت اللہ، کون ہے جس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا ہے، اخرج لعبادہ، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے ہی نکالی ہے، والطیبات من الرزق، اور رزق میں سے جو طیبات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ہی کریٹ کیے ہیں، کس نے اس کو حرام کر دیا ہے؟ یعنی اللہ کی زینت کو اختیار کرنا، اچھا رہن سہن کو اختیار کرنا، جس کے لیے ہمیں اللہ کے فضل کی اس مال و دولت کی بھی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو کس نے حرام کر دیا ہے؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہہ دیجئے اے نبی وہ اہل ایمان ہی کے لیے ہے، ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامت، کہ اس کی جد و جہد کرنا اہل ایمان ہی کے لیے تو شایان شان ہے، اور خالصۃ یوم القیامہ انجام کار جو نیک ہوں گے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہوں گے، آخر میں قیامت کے دن بھی یہ چیز انہی کو دی جائے گی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ تو فضل کی جد و جہد کیوں کریں، یہ ہو گیا۔ اب کچھ اصول ہیں کہ فضل کیسے کمائیں، اللہ تعالیٰ کے فضل تلاش کرنے اور دنیا کمانے یا جو مال و دولت ہے اس کو اختیار کرنے کے کچھ اصول بھی تو قرآن نے بتائے ہیں۔ سب سے پہلا اصول ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ مت کھاؤ اپنے مال آپس میں باطل طریقے پر، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور ایسا بھی نہ کرو کہ، اب یہاں جو حکام کا لفظ ہے پہلے میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض سے کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ تو یہاں پہ جو یہ کہا گیا ہے کہ حکام کو نہ دو، کس مقصد سے؟ کہ آپ دوسروں کا پیسہ کھانے کا انتظام کریں۔
اس کا مقصد سمجھ میں مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ ہم کسی بھی ایسے نظام کا حصہ نہ بنیں جو ریونیو جنریٹ کرتا ہو، پیسہ جنریٹ کرتا ہو دوسرے کی پیسے کو کھا کے یا دوسرے کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کے. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے مال نہیں کھاؤ. اب باطل طریقے سے مال کھانے کی تفصیل ہم سب جانتے ہیں کس کس طریقے سے باطل طریقے سے مال کھایا جا سکتا ہے. سورہ نساء کی آیت ہے یا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، کہ اے ایمان والوں نہ کھاؤ مال آپس میں باطل طریقے سے الا ان تکونوا تجارتا عن تراض منکم، یعنی آپس میں رضامندی کے ساتھ جو تمہاری آپس کی لین دین اور ٹرانزیکشنز ہوں وہی جائز ہے. اسی طریقے سے اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے جس میں رضامندی نہ ہو. یعنی کئی بار ہم مال اس طرح سے بھی کماتے ہیں کہ دینے والے کی رضامندی نہیں ہوتی، وہ کسی مجبوری کی وجہ سے ہمیں پیسہ دے رہا ہوتا ہے. ہم ایسے حالات بنا دیتے ہیں، ہم اس کو ایسے سسٹم میں گھیر لیتے ہیں کہ پیسہ جیب سے نکالے بغیر وہ اس کشمکش سے نکل ہی نہیں سکتا، اور اس کا ڈائریکٹ فائدہ ہم اٹھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے فضل کی تلاش تو کرنی ہے، اللہ کا فضل جنریٹ کرنا ہے، لیکن ان اصولوں کے ساتھ کرنا ہے کہ اس میں کوئی باطل طریقہ شامل نہیں ہونا چاہیے. فضل کمانے کے بعد کریں کیا؟ یعنی ہم یہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو معاشی جد و جہد ہے وہ اللہ کے فضل کی تلاش ہے. اللہ تعالیٰ اسے حسن و خوبی کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اس نے یہ بتا دیا ہے کہ پیسہ کمانا یا اللہ کا فضل تلاش کرنا کیوں ضروری ہے. اس نے یہ بتا دیا ہے کہ اس کو کماتے وقت کیا اصول دھیان میں رکھنے چاہیے. اب یہ ہے کہ ہم نے کما لیا، کمانے کے بعد ہم کیا کریں. سورہ حدید کی آیت ہے آمنوا باللہ و رسولہ و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور وہ انفقو اور خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فیہ، اس چیز میں سے خرچ کرو جس چیز کو تمہارے اختیار میں دے دیا گیا ہے، جس پر تمہارا پہلے اختیار نہیں تھا. مستخلفینہ، پہلے وہ چیز کسی اور کے پاس تھی، اب وہ چیز تمہارے پاس ہے، اب تمہیں چاہیے کہ تم خرچ کرو. یہ تقاضا ہے، اور ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کے ساتھ رکھا گیا ہے. آمنوا باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وانفقوا اور خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، پس تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں گے اور خرچ کریں گے انہی کے لیے بڑا بدلہ اور بڑا اجر ہے. یہاں پہ ایمان اور انفاق دونوں کو ساتھ رکھا گیا ہے. اچھا، انفاق کا لفظ قرآن میں خرچ کرنے کے لیے کیوں آتا ہے؟ اور یہ وہی لفظ ہے نفقہ جس سے منافق کا لفظ بھی آتا ہے. تو منافق میں اور خرچ کرنے میں کیا ریلیشن ہے؟ قرآن کسی چیز کے لیے جو لفظ استعمال کر رہا ہے وہ لفظ بہت معنی خیز ہوتا ہے. جیسے ہماری معاشی جد و جہد کے لیے اس نے استعمال کیا کہ اللہ کا فضل تلاش کرنا، خرچ کرنے کے لیے اس نے لفظ استعمال کیا ہے انفقہ. نفق اصل میں سرنگ کو کہتے ہیں، اور سرنگ کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک داخل ہونے کا ایک نکلنے کا. تو انفاق کا مطلب یہی ہے کہ کوئی بھی پیسہ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ یہ تقاضا لے کے آتا ہے کہ وہ ہماری جیب میں نہیں رہ جائے گا، بلکہ اس کے نکلنے کا راستہ بھی ہونا چاہیے. اس لیے یہ انفاق ہے، نکالنا. ایک راستے میں وہ آ گیا ہے، دوسرے راستے سے اس کو باہر نکالنا ہے. منافق کو منافق اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے پاس بھی دو آپشنز رہتے ہیں. وہ کمٹمنٹ کسی ایک جگہ نہیں کرتا. وہ اگر آپ کے ساتھ آ گیا ہے، ایک منافق قسم کا شخص آپ کے ساتھ اگر آ گیا ہے تو وہ سوچ کے آیا ہے کہ نکلوں گا کیسے. اگر سب کچھ ٹھیک رہے گا تو ساتھ رہوں گا، اور جیسے ہی کوئی پریشانی آئے گی تو میں کیسے ان سے الگ ہو جاؤں گا. اس کے پاس آنے کا راستہ بھی ہے، جانے کا راستہ بھی ہے. اس لیے وہ منافق ہے جس کو پسند نہیں کیا گیا ہے کہ اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی حمایت انکنڈیشنلی کر لی ہے تو ہم منافق نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے آنے کا راستہ ہے، جانے کا نہیں ہے. منافق کا ہوتا ہے، وہ بھاگ بھی جاتا ہے، آ بھی جاتا ہے. سورہ نساء میں ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. بے شک وہ لوگ جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرن بھی اور علانیتاً بھی. یعنی وہ خرچ کرتے ہوئے دکھ بھی جاتے ہیں، اور بہت سارا ان کا خرچ کرنا تو ایسا ہے کہ جو ہمیں دکھتا بھی نہیں.
یرجون تجارتا لن تبور، انہوں نے ایک ایسی تجارت کی ہے جس میں کوئی گھاٹا ہی نہیں. لیوفیہم اجورہم، اللہ کہتا ہے کہ ان کو ان کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا. ویزیدہم من فضلہ، اور وہ اپنے فضل میں سے ان کو مزید دے گا کیونکہ وہ خرچ کرنے کو تیار ہے. انہ غفور شکور، بے شک وہ غفور بھی ہے شکور بھی ہے. خرچ تو یہ کڑی جڑ گئی ہوگی کہ ہم فرض تلاش کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، کن اصولوں کے تحت کما رہے ہیں، پھر کما کے کرنا کیا ہے، ہم خرچ بھی کر رہے ہیں. لیکن خرچ کریں کیوں، اس کا کیا لاجک ہے؟ تو سورہ حشر کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے یہ، کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، اس لیے خرچ کرو تاکہ دولت تمہارے اغنیاء، تمہارے امیروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہے. اچھا، یہاں جو لفظ ہے دولت ہے، وہ دولت کے لیے نہیں ہے، وہ گردش کے لیے ہے. اور یہی لفظ اپنے لیے کافی ہے بتانے کے لیے کہ دولت کو دولت کیوں کہا جاتا ہے. مال و دولت، مال کو دولت اس لیے کہتے ہیں، دولت کا مطلب ہوتا ہے چکری. اب چکری تو چلنے والی چیز ہے، تو مال ہے ہی ایسی چیز کہ وہ چکری میں رہنا چاہیے، وہ میرے پاس آنا چاہیے، میرے پاس سے جانا بھی چاہیے، پھر کسی اور کے پاس جانا چاہیے، پھر اس کے پاس سے کسی اور کے پاس جانا چاہیے، یہ چکر چلتا رہنا چاہیے. ہماری پریشانی کیا ہے؟ یا تو ہم اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے جذبہ ہی نہیں پاتے اپنے اندر، کیونکہ ہمارے لیے وہ ایک انتہائی حقیر اور دنیاوی کام ہے. کیونکہ دنیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے قید خانہ ہے، جنت تو کافر کے لیے ہے، تو ہمیں فضل تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یا تو ہم کمانا نہیں چاہتے، اور ہم میں جو لوگ کما لیتے ہیں وہ خرچ نہیں کرنا چاہتے، تو وہ چکری تو جام کرنے والے ہم لوگ ہیں. ہم نے چکر چلنے ہی نہیں دیا. ہم اس چکر کو چلانا شروع کر دیں گے تو ہماری جو دوسری قومیں ہیں وہ اتنی بے انتہا متاثر ہو جائیں گی کہ یہ ہیں وہ لوگ جو چکری چلانے والے لوگ ہیں. کیونکہ ہماری چکری چلنے سے ہماری نہیں چلے گی، پوری سماج کی چکری چلے گی. تو دولت تو خرچ اس لیے کریں تاکہ دولت صرف ایک طبقے کے اندر ہی گردش نہ کرتی رہے. اور میں ان کا نام بھول رہا ہوں رائٹر کا، انہوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی دنیا کے سب سے امیر ترین قوم ہو، کیونکہ جس چکری کا حصہ ہر انسان کو بننا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان ہی ساری دولت اکٹھی کرنی شروع کر دیں دنیا کی اور سب سے امیر ترین قوم مسلمان ہی بن جائیں، اور باقی قوموں کے اندر جو ہیں وہ غریب ترین لوگ ہوں. یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. خرچ کیوں کریں؟ خرچ کون کرے؟ اچھا، خرچ کیوں کریں اس کا ایک لاجک اور ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یہ بہت مشہور آیت ہے، سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا کہ میں زمین پہ انسان کو بنانے والا ہوں، تو کن الفاظ میں کہا تھا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ سب جانتے ہیں، جانشین کو کہتے ہیں، نائب کو کہتے ہیں. تو اللہ کا نائب تو کوئی نہیں ہو سکتا، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، وہ اگر قہار ہے، وہ اگر قہر کر سکتا ہے، تو اسے انسان کو اللہ کا قہر کا نائب تو نہیں بنانا. اللہ نے ہم کو یہاں اس لیے تو نہیں بھیجا کہ ہم اس کی صفت قہر کے نائب بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جو بھیجا ہے، اپنا جو خلیفہ بنا کے بھیجا ہے دنیا میں، وہ اپنی ربوبیت کا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے. جس طرح وہ رب پوری کائنات کو بنانے کے بعد اس کو چلا بھی رہا ہے، یدبر الخلق والامر، اس صفت کو لے کے اس نے انسان کو یہاں بھیجا ہے کہ یہ انسان جب دنیا میں آ جائے اور یہ آبادی دنیا میں پھیل جائے، تو پھر کوئی انسان ایسا نہ ہو کہ جس کو اپنی تکلیف کے لیے اور اپنی پریشانی کے لیے اور اپنی مفلسی کے لیے اللہ کو پکارنا پڑے. یہ انسان کو، انسان کی ہی ذمہ داری ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا اتنا خیال رکھنا کہ تم ہی ایک دوسرے کے رب ہو. اور اگر آپ کوئی اعتراض کرے کہ تم یہ کون سا کیوں لفظ استعمال کر رہے ہو رب، تو یہ اللہ نے رب استعمال کرا ہے انسان کے لیے بھی. کما رب یعنی صغیرہ، یہ دعا بھی سب کو آتی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو کہ جس طرح وہ میرے بچپن میں رب بن کے رہے ہیں تو ان پر رحم فرما. تو رب کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خدا کی بات کر رہے ہیں. خدا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ہم کمائیں خرچ کریں، کمائیں خرچ کریں، کمائیں خرچ کریں اور دوسروں کا خیال رکھیں. خرچ کون کرے؟ کیا خرچ کرنا صرف امیر کی ذمہ داری ہے؟
سورہ آل عمران کے اندر ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں مفلسی غریبی کے اندر بھی اور خرچ کرتے ہیں امیری کے اندر بھی. یعنی خرچ کرنے کی جو ذمہ داری ہے، وہ جو چکری چلانے کی ذمہ داری ہے، وہ صرف امیر کی نہیں ہے، امیر کی تو ہے ہی، لیکن غریب بھی اس کو اپنے سے الگ نہ سمجھے. خرچ کہاں کریں؟ اس کا جواب تو اتنا لمبا ہے اور اتنا عام ہے کہ آپ قرآن اس کے لیے بھرا پڑا ہے. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انسان ہم کہاں خرچ کریں تو اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک آیت ایک نشانی کے طور پہ میں لے آیا ہوں سورہ بقرہ کی. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ مال خرچ کرو اس کی محبت کے باوجود جو تمہارے دلوں کے اندر ہے. ذوی القربیٰ، قریب کے لوگوں پر، چاہے رشتے کے قریب ہوں یا کسی اور طرح سے قریب ہوں. والیتامہ، یتیموں پر. والمساکین، مسکینوں پر. اور مسکین کا مطلب، مسکین بنا ہے سکنہ سے، سکنہ کہتے ہیں ٹھہر جانے کو، تو مسکین کا مطلب غریب اور فقیر نہیں ہوتا. مسکین کا مطلب سکنہ، جس کی زندگی کسی وجہ سے ٹھہر گئی ہو، اس کا کاروبار بہت اچھا چلتا تھا لیکن کوئی لاس ایسا ہو گیا، کووڈ آ گیا، کچھ ہو گیا جس کی وجہ سے اس کا کاروبار چلنا تھم گیا ہے، تو اس تھمے ہوئے انسان کے لیے بھی اس کو مسکین کہتے ہیں. وابن السبیل، اچھا والسائلین، مانگنے والا. وفی الرقاب، گردنیں چھڑانے میں، یہ تو سب لوگ جانتے ہیں. وابن السبیل پہ بہت کم بات ہوتی ہے، ترجمہ کیا جاتا ہے مسافروں پر خرچ کرو. تو مسافر پہ کس طرح خرچ کریں؟ اگر آپ سوچنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کوئی طریقہ دکھائی نہیں دے گا. بہت چند آپ یہ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ سرائے بنا دی جائے، مسافر کے لیے کوئی پانی پلانے کا انتظام کر دیا جائے، لیکن بات صرف اتنی تک نہیں ہے. وابن السبیل، راستے والا، جو راستے میں ہے. اب راستہ کہاں سے چل رہا ہے، کہیں جا رہا ہوگا تو وہ راستہ فزیکل ہونا ضروری نہیں ہے. وہ راستہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے اپنا کیریئر شروع کیا ہے، کسی نے اپنا کاروبار شروع کیا ہے. اب وہ اس راستے میں چلنا شروع کیا ہے اس نے، اس کا ہاتھ تھامنا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے. وہ راستے والا جو شخص ہے. ترجمان القرآن میں یہ کچھ لائنیں ہیں جو ابوالکلام آزاد نے لکھی، وہ بہترین ہیں. انہوں نے جب یہ ذکر کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح معاشرے میں اللہ کا فضل تلاش کرنے والے لوگ ہوں اور خرچ کرنے والے لوگ ہوں تو معاشرہ کیسا بنتا ہے. بلا شبہ زیادہ سے زیادہ کمانے والے افراد موجود ہوں گے، کیونکہ یعنی جس معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ صحیح اور کسب، کمانا اور کوشش کرنے کے بغیر کوئی مومن زندہ ہی نہیں رہ سکتا، یہ ان کا لکھا ہوا ہے. لیکن جو فرد جتنا زیادہ کمائے گا اتنا ہی زیادہ انفاق پر مجبور ہوگا، اور اس لیے افراد کی کمائی جتنی بڑھتی جائے گی اتنی ہی زیادہ جماعت بحیثیت جماعت خوشحال ہوتی جائے گی. قابل اور مستعد افراد اور زیادہ سے زیادہ کمائیں گے، لیکن صرف اپنے ہی لیے نہیں کمائیں گے بلکہ تمام افراد قوم کے لیے کمائیں گے. یہ نہیں ہو سکے گا کہ ایک طبقے کی کمائی دوسرے طبقوں کے لیے محتاجی اور مفلسی کا پیام ہو جائے. یعنی ایسا جو معاشرہ اسلام اور قرآن پیش کرنا چاہتا ہے، کمانے والا اور خرچ کرنے والا، یعنی نہ تو ہمارے ہاں کمانے والوں کی کمی ہو نہ خرچ کرنے والوں کی کمی ہو. اور یہ لاسٹ سیکشن ہے لیکچر کا، خرچ کتنا کریں. اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بہت زیادہ بات ہوتی ہے اس کے اوپر. خرچ کتنا کریں؟ یہ سوال کہا جاتا ہے کہ قرآن کے اندر 2 جگہ موجود ہے، سورہ بقرہ کے اندر ہی، اور کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا. خرچ کتنا کریں؟ اس کا جواب جاننے سے پہلے ایک چھوٹا سا پس منظر ہے. یہ آیتیں جو آئیں گی یہ سورہ بقرہ کے اندر ہیں. سورہ بقرہ جو قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، 286 آیتوں کی سورت ہے، اس کا نام بقرہ رکھا گیا. سورتوں کے جو نام رکھے گئے ہیں ان کا بھی اپنا ایک کنٹیکسٹ ہے، ان کی اپنی ایک امپورٹنس ہے. یعنی سورہ بقرہ کے اندر جتنے احکامات دیے گئے ہیں ان احکامات کے دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک نشاندہی کی ہے، دیکھو تمہیں ہم احکامات تو دے رہے ہیں لیکن ان احکامات کو لیتے وقت وہ غلطی نہ کر دینا جو غلطی پچھلی قوم نے کری تھی جب ہم ان کو احکامات دے رہے تھے. ہم نے ایک بار کہا تھا کہ ایک جانور کا ذکر کر کے کہ اس جانور کو ذبح کر دو اہل کتاب سے، تو انہیں ذبح کر دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے اس حکم کو اصولاً نہیں مانا بلکہ اس کی تفصیل جاننے کی کوشش کی. یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، میں چاہوں گا آپ سب اس پہ دھیان سے سنیں اس بات کو، کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کوئی حکم دیتا ہے تو اس کو اتنا ہی لے لینا چاہیے.
اس کی مزید تفصیل میں جانے کو اللہ تعالیٰ نے بہت کھلے طور پہ منع کیا. ابھی میں آیت دکھاؤں گا اس کی. اس سے ہوتا کیا ہے کہ تفصیل جاننی جب سوال ہم کرتے ہیں اپنی کسی حکم کی تفصیل کا تو وہ حکم سخت ہوتا جاتا ہے. ان سے کہا گیا تھا جانور ذبح کر دو, وہ کوئی بھی جانور جس کا مخصوص جانور تھا اس کو ذبح کر دیتے, کام ہو جاتا. انہوں نے اس کی تفصیل جانی, کیسا ہونا چاہیے, اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے, وہ کیا ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے. تو ہر سوال کے بعد جو جواب آیا وہ سخت ہوتا گیا. تو صحابہ کرام میں سے کسی نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, یسألونک ماذا ینفقون, کیا خرچ کریں. جواب دیکھیے آپ, یہ پہلا انسیڈنس ہے اس سوال کا, کیا خرچ کریں. اللہ اگنور کر رہا ہے, یہ مت پوچھو. کیوں؟ اللہ نے سے جواب کو چھوڑ دیا ہے. سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا خرچ کریں, لگ رہا ہے کہ قل ما انفقتم, تمہیں جو بھی خرچ کرنا ہے وہ والدین پہ کرو, اقربین پہ کرو, یتامہ پہ کرو, مساکین پہ کرو, وابن السبیل پہ کرو. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم, تم جو کچھ کرتے ہو خیر ہم جانتے ہیں. سوال تو یہ تھا ہی نہیں, تو شاید تسلی نہیں ہوئی ہوگی, تو دوبارہ سوال کیا. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, وہ یعنی پھر پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. اب دیکھیے حکم آ گیا, اب سخت آ گیا. قُلِ الْعَفْوَ, اے نبی یہ بار بار پوچھ رہے ہیں کیا خرچ کریں, ان سے کہہ دو ضرورتیں پوری کر کے سب خرچ کر دو. یہ اللہ تعالیٰ نے انڈیکیشن دیا ہے کہ دیکھو جو حکم ہم دیتے ہیں نا, اور ہم کہتے ہیں کہ اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے, ہم کہتے ہیں ہر چیز کا تفصیل نہیں بتائی اللہ تعالیٰ نے. تفصیل نہ بتانا اللہ کا ایک کانشیس ڈیسیجن ہے, اس ڈیسیجن کے خلاف نہیں جائیے, تفصیل میں مت جائیے. اگر اللہ نے کہا تھا خرچ کرو, اب ہم اپنے حساب سے خرچ کرتے, کوئی 10%, کوئی 20%, کوئی 40%, ہر کسی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا. اگر جواب مل گیا, اب جب سوال پوچھ لیا بار بار اور جواب آ گیا, ہم خود پھنس جائیں گے, کیونکہ ایسا پہلے ہو چکا ہے. تنبیہ, سورہ مائدہ کی آیت ہے, یا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم, اے ایمان لانے والوں وہ سوال مت کرو کہ اگر تم پہ ان کا جواب ظاہر کر دیا جائے, تسوکم, تمہیں برا لگے گا, تم مشکل میں پھنس جاؤ گے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ, اور اگر قرآن نازل ہونے کے زمانے میں تم نے وہ سوال کر ہی لیے تو ہم جواب ضرور دیں گے. يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدُ لَكُمْ, ہم ظاہر کر دیں گے اس کو. عَفَا اللَّهُ عَنْهَا, اللہ نے اب تک کی کوتاہی کو معاف کر دیا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ جو یسألونک ماذا ینفقون ہو وہ اس سے پہلے پوچھا گیا ہو, تو اللہ نے کہا کہ اب تک جو ہوا سو ہوا, آئندہ دھیان رکھنا. واللہ غفور حلیم, قد سألها قوم من قبلکم, تم سے پہلے کی قوموں نے بھی ایسے ہی سوال کیے تھے. ثم اصبحوا بها کافرین, پھر مجبوری میں انہیں کفر اختیار کرنا پڑا. کفر کا مطلب ہے انہیں شریعت چھوڑنی پڑی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اصولاً چیزیں دی تھیں, ہدایات دی تھیں, ان کی تسلی نہیں ہوئی, انہوں نے اس کی تفصیلیں جاننے کی جب کوشش کری, اور جوابات سے جو سوال جواب, سوال فتوے کے جو ایک جال ان کے سامنے بن گیا, پھر ایک ایسا دین بن کے آیا جو انتہائی مشکل تھا, جس پہ ہر زمانے, ہر طریقے اور ہر قسم کے انسان کا عمل کرنا تقریباً پریکٹیکلی امپاسبل تھا. تو یا تو وہ اس پہ عمل کرتے جو قابل عمل نہیں رہا, یا اسے چھوڑ دیتے. تو انہوں نے چھوڑنے میں غنیمت سمجھی, وہ کافر ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ جو بات فرماتا ہے اس کو اتنا ہی لے لیں تو ٹھیک ہے, ورنہ انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے. بس ایک آیت اور ہے اس تنبیہ میں, سورہ بقرہ. ام تریدون, پچھلی جو آیت تھی وہ سورہ مائدہ کی تھی, یہ آیت ہے ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل. یہ تو بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے ہی کہا جا رہا ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ, اور جو کوئی بھی اپنے ایمان کو کفر میں بدل دے گا, فقط ضل سواء السبیل, تو بہت دور چلے جائے گا گمراہی میں. یعنی گمراہی آتی ہے ان سوالات سے. یہ لاسٹ آیت ہے, لاسٹ سلائیڈ ہے. ابھی تک ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہمیں کمانے کی ترغیب دی, کس طرح کمانے کے اصول بتائے, کس طرح کمانے کے بعد کی ذمہ داریوں پہ دھیان دلایا. یہ ساری چیزیں ہو گئیں. اب یہ صورت بڑی امپورٹنٹ ہے, تکاثر. یعنی ہم جو مال کمانے کی جد و جہد میں اللہ ہم نے لگا رہا ہے, اس میں جذبہ اور نیت کیا ہونی چاہیے. آبویسلی ہماری نیت لالچ کی نہیں ہونی چاہیے, اپنے مزے کی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اپنی ذمہ داریوں کے نبھانے کی ہونی چاہیے. یہاں اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر. اگر تم تکاثر کے پیچھے بھاگو گے, تکاثر کثرت,
مال کی کثرت کے پیچھے بھاگو گے کہ میرے پاس مال اور کثرت اور کثرت اور کثرت، تو یہ سلسلہ تو رکے گا نہیں حتیٰ زرتم المقابر، کہ تم اپنے قبروں تک پہنچ جاؤ گے، زرتم یہاں تک کہ تم اپنی قبر کی زیارت کو پہنچ جاؤ گے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا، ثم ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی تمہیں خود بہت جلد تم اس یقین کو پہنچ جاؤ گے۔ کب؟ لترون الجحیم، جب تم جہیم کو، جہنم کو دیکھو گے، ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اس کو، عین الیقین تمہیں حاصل ہو جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی تکاثر کے پیچھے پڑے ہوئے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ ایک موقع ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا جب جہنم سامنے رکھ کے، ظاہر کر کے تمہاری نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، تو اللہ کا فضل تو تلاش کرو، زیادہ سے زیادہ کمانے کی جد و جہد کرو، لیکن یہ دھیان رکھنا کہ وہ کما کے جو تم اکٹھا کر رہے ہو اس کے ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا کہ وہ خرچ کیوں نہیں کیا۔ عن النعیم، نعیم، ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب مسئلہ کیا ہوتا ہے، جیسے یہ بات پہلے لیکچر سے بھی ہو چکی ہے کہ اللہ کی نعمت کی جو قدردانی ہے، جو شکر ہے، وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ اس کی قدر کرنے سے ہوتا ہے۔ ایک تو ہم مطلب اگر پوائنٹ آؤٹ کیا جائے تو ہمارے اندر کہاں جو ہے وہ لوپ ہولز ہیں۔ ایک تو ہم جد و جہد نہیں کر رہے کمانے کی، دنیا میں کچھ اچھا بننے کی، یہ انسانیت جو ہے بلک رہی ہے کہ ہمارے پاس، آپ سوچئے کتنے کرائسس ہیں ہمارے سماج میں، ہیلتھ کو لے کے ہیں، ایجوکیشن کو لے کے ہیں۔ آج کسی کے بچے کو اچھی ایجوکیشن نہیں مل پا رہی، اچھی ہیلتھ مل پا رہی، لیکن اگر کیا یہ ممکن نہیں ہے ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمان اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ پورے ہندوستان کے اندر ہم علم کو بانٹنے کا ذریعہ بنیں گے، یہ ہمارے اندر جو مسلمان ڈاکٹرز ہیں، اگر کسی ملک کے 20 کروڑ لوگ، 21 کروڑ لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ اپنے ملک کے باقی لوگوں کی ہیلتھ کی پریشانی کو ہم دور کریں گے، تو اس کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، اس کے لیے صرف سروسز چاہیے، ایک نظام چاہیے، ایک انٹینشن چاہیے۔ تو جو ہمیں مل رہا ہے وہ اللہ کی ایسی نعمت ہے، اس کی قدردانی بہت ضروری ہے، چاہے ہمارا علم ہو، چاہے ہماری صلاحیت ہو، چاہے ہمارا کیریئر ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان سب نعمتوں کا ذکر کیا۔ پانی کا ذکر کر رہے تھے پہلے کہ طارق عبداللہ صاحب کہ اللہ تعالیٰ، ایک قرآن کی ایک آیت ہے کہ یہ جو ذخائر میں سے تم پانی نکال رہے ہو، یہ خزانے تم نے تو بنائے نہیں، یہ خزانے تو ہم نے بنائے ہیں۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم 50 فیٹ پہ بورنگ ہوتی تھی، پھر 100 ہو گئی، پھر 200 ہو گئی، پھر 250 ہو گئی، اتنا نیچے چار بلڈنگوں کے نیچے والی اتنی گہرائی میں جا کے ہم پانی نکال کے ختم کر رہے ہیں، اور جب پانی نکلتا ہے اس پانی کو ہم کس قدر ضائع کرتے ہیں۔ تو اس طرح اگر نعمتیں گننی شروع کریں تو ہم نعمت کی قدر ناقدری اس حد تک کر رہے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے عذاب کے قریب۔ اچھا، ان چیزوں کے بارے میں اگر کوئی روکتا ہے تو ہم پہ اثر نہیں ہوتا، اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے وہ سبق اپنے دین سے نہیں لیا، یعنی جب تک ہمیں کوئی یہ نہ بتائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بچانے کے لیے یہ فرمایا تھا، جب تک ہم پانی بچانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر وہ بات جو ایک انٹیلیجنٹ آدمی سمجھتا ہے، اس بات کے سمجھنے کے لیے ہم کیا چاہتے ہیں؟ پیغمبروں کا انتظار کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تمہیں شعور دیا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس شعور میں رہنمائی کرنے کے لیے پیغمبر اور خود اللہ کی کتابیں آتی ہیں۔ تو یہ جو سارے ہمارے کرائسس ہیں، ان کرائسس میں ہم اپنی طبیعت، اپنے علم کے اعتبار سے اپنی کوشش کریں اور کرائسس سے نکلنے کی کوشش کریں، اور قرآن کریم کو، اللہ کی آیات کو سامنے رکھ کے تدبر کریں، پلاننگ کریں، منصوبہ بندی کریں، تو انشاءاللہ نکل پائیں گے۔ السلام علیکم۔